قبیل سے ہوتا ہے، اس کی قبیل سے ہے، مبنیات کی، لیکن جملے کو بھی اعراب دینا ہے، وہ تو محلی کہیں محلی بھی نہیں. تو یہاں انزلناہ، اس کتاب کی وضاحت کرنا ہے. یہ قرآن کتاب ہے. کون سی کتاب؟ کیسی؟ ہم نے اس کو اتارا. اس کا مطلب ہے کہ کتاب کی صفت بیان ہوئی، اور کتاب نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جب جملہ فعل یا خبریہ ہو تو اس کی صفت واقع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور انہوں نے شرامیت و حامل کے شروع میں پڑھا حروف تجر الاسم فقط. کیا پڑھا تھا؟ حروف تجر الاسم، تو حروف نکرہ نہیں ہے. اس کے بعد کیا آیا تھا؟ جملہ. تو کیا بتایا تھا؟ نکرہ کے بعد جملہ آئے تو اس کی صفت واقع ہوتا ہے. نکرہ کے بعد وہ صفت ہے اس کی، حروف جو فقط حروف یہ کیا کرتے ہیں؟ جر دیتے ہیں. تجر الاسم فقط، اسم کو، اس کے علاوہ کوئی جر نہیں دیتا. تو یہ اس کی صفت واقع ہوئی. اور قرآن پاک میں اور مقام پہ بھی آپ کو ملے گا ھذا ذکر مبارک، یہ بھی ہے کہ نہیں کہیں 17ویں اس بارے میں ہے انزلناہ. ادھر ھذا ذکر مبارک میں پہلے ذکر کی صفت مبارک آئی ہے. کیا آئی ہے؟ لیکن ذکر مبارک نکرہ ہی ہے، معرفہ نہیں ہے. ذکر بھی نکرہ ہے، مبارک بھی نکرہ ہے، صفت موصوف مل کے تو وہ نکارت رہی. یہ تو نہیں کہ نکارت بالکل چلی گئی ہے، تخصیص ہوئی ہے. تو اس کے بعد بھی دیکھو انزلنا، تو ادھر بھی دو صفتیں واقع ہوئیں. ذکر کی ایک صفت مبارک ہوئی کہ یہ ذکر مبارک ہے، اور دوسری صفت یہ کہ ہم نے اس کو اتارا. ہم نے تو دو صفتیں وہاں نکرہ کے بعد مفرد بھی آیا اور نکرہ کے بعد جملہ بھی آیا. کیا آیا؟ اسی طرح الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردین. آپ ادھر دیکھ لیں، یہ کلمۃ لفظ وضع تو لفظ نکرہ ہے، اب وضع اس کی صفت باقی ہو جائے گی. نکرہ کے بعد ہے، لفظ کیسا ہے وضع کیا گیا ہے، اس کی صفت نہیں ہے، یہ وضاحت کی گئی نہیں اس نے، لیکن جملہ ہے تو جملہ نکرہ کیوں کمی ہوتا ہے. لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ترجمہ کیسے صحیح ہوتا ہے کہ جب گرامر ہی ٹھیک نہیں ہوگی اور پھر ٹھیک ہو تو اجرا ہی کوئی نہیں. اب اس کو جاری کیسے کرنا ہے؟ تو کتنی دیر ہو گیا کر رہے ہیں آپ کی، کو محنت کرنی چاہیے نا. اب اس طرح کا ترجمہ بولتا نہیں. یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ہو ضمیر دیکھے پھر راجع کتاب کی طرف ہوگی. صفت کس کی ہے؟ کتاب کی ہے نا، تو کتاب کی طرف اس نے راجع ہے. یہ قرآن کتاب ہے، ہم نے اسے اتارا، یہ اسے اس کی طرف ہم نے اس کو. تو انزلنا جمع متکلم ہے، نا ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ہوا آپ کو پتہ ہے مفعول بھی ہے، جو فعل متعدی کے ساتھ ضمیر لگے وہ مفعول بھی کی ہوتی ہے، منصوب متصل ہے، منصوب محلن ہے. لہذا یہ پورا جملہ بن کے اس کی صفت اول بن جائے گی. یہ کہ قرآن کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا. آگے فرمایا برکت والی. کیا فرمایا؟ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتاب کی دوسری صفت ہے، پہلی بات نہیں گئی. اب کتاب المبارک میں پوری مطابقت ہے، نکرہ نکرہ مفرد، وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے پھر بندے کو اتنا ڈیپلی بھی نہیں جانا پڑتا، اسے سمجھ آ جاتی ہے صفت ہے. لیکن بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ مطابقت دیکھیں کہ کتاب نکرہ ہے، وہ بھی نکرہ ہے، وہ بھی مفرد ہے، وہ بھی مفرد ہے، وہ بھی مرفوع ہے، وہ بھی مرفوع ہے، وہ بھی مذکر ہے، وہ بھی مذکر ہے. دونوں میں چار پائی گئی، بیضبط میں پائی گئی. لہذا صفت حقیقی ہے، بحالی ہے، دو صفتیں واقع ہو گئی. اب اس طرح کا ترجمہ بولتا ہے کہ یہ قرآن کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا برکت والی. اتارا برکت والی، یہ کتاب برکت والی ہے. اور مبارکون میں بعد ہمارے نوجوان مبارکون بھی مبارک ہو، تو انہیں سمجھانا چاہیے کہ مبارک نہیں مبارک. کیا مبارک تو اسی برکتہ نہیں دینی ہے، برکت اللہ نے دینی ہے، وہ رکھتا ہے برکت. مبارک وہ ہوتی ہے دعا بھی ہے، مبارک ہوتے ہیں جو مبارک ہو برکت دی جائے، اس میں مفعول. ٹھیک ہے. اب یہ جب جملہ مکمل ہوا کہ یہ قرآن کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا، یہ کتاب برکت والی. ٹھیک ہے. فاتبعوہ، تو جب یہ قرآن کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، برکت والی ہے، تو اسے چھوڑنا چاہیے. اور اللہ نے بھی اتاری، پھر اللہ تعریف بیان کرتا ہے یہ برکت والی ہے، اتارا بھی ہم نے ہے. فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے چلو، یعنی اس کی اتباع کرو. کیا کرو؟
فتبعوا، تو اس کی اب دیکھو سوال تو ذہن میں آتا ہے، یہ قرآن اتنی شان والا ہے تو پھر کس لیے اس کی پیروی کرو، فتبعوا وضاحت آ گئی نا، اتبعوہ، اب اس سیغے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امر کا ہے یا ماضی کا ہے، تو جب تھوڑی سی عقل بھی ہو تو ماضی کا کہاں ہے، حکم آئے گا جب ایسی شان والی ہے اور بھیجنے والا شان والا، وہ فرما رہا ہے کہ اتباع کرو اس کی، کس کی، جو پیچھے گزری کتاب، وہ مفعول واقع ہوگی۔ اب آگے تھا کہ یہ خطاب کس کو ہے، یہ مسئلہ تھا خطاب۔ اب یہ تو شارحین بتاتے ہیں، یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں جنہوں نے محنتیں کی کہ اب خطاب خاص ہے، خطاب عام ہے۔ خطاب ایسا ہی ہے نا، عام بھی خطاب ہوتا ہے، خاص بھی خطاب ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے سب کو خطاب ہو، ساری امت کو خطاب ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو، کفار کو خطاب ہو، یہودیوں کو ہو، عیسائیوں کو ہو، یعنی خاص منافقوں کو ہو، خطاب تو عام ہے۔ اب شارحین جو ہوتے ہیں پھر اس کو واضح کرتے ہیں کہ خطاب کس کو ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، تو شارح کہتے ہیں یا اہل مکہ، یہ خطاب مکہ والوں کو، کن کو ہے، اے مکہ والو، بالعمل بما فیہ، اتنی شان والی کتاب اللہ نے اتاری، برکت والی، تو تم جو اس میں ہے جو اس پہ عمل کرو، عمل کے ساتھ پیروی کرو، یہ پیروی ہے کیا، وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی، دعویٰ بلا دلیل وہ ہو جاتا ہے ذلیل، کہتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کثیر، اور دعویٰ بدلیل وہ لوگ ہیں قلیل، اور اللہ کے یہاں ہے عزیز۔ سمجھ آ رہی؟ تو فتبعوہ، اے اہل مکہ، جو اس میں ہے، بما فیہ، جو اس میں موجود ہے، اس پر عمل کرنے کے ساتھ اتباع کرو، کیا کرو، عمل کرنے کے ساتھ۔ یہ اصل شارح نے نکالی اور متعلق اس کا بتایا کہ تم پیروی کرو بالعمل فیہ، اور واؤ سے خطاب یا اہل مکہ، یہ بتایا کہ اہل مکہ اتبعوہ، پیروی کرو اس کی جو اس میں موجود ہے، کیسے، بالعملی، اتباع کرنا عمل کے ساتھ۔ تو اب یہ ترجمہ کیسے آئے گا جب آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ماں کیا ہے، ادھر فی کیا ہے، پھر بالعملی کا تعلق کس کے ساتھ ہے، تو جب آپ کو تعلق متعلق کا نہیں پتہ تو کیا ترجمہ ہونا ہے، بس پھر جیسے ہو گیا کہ کم چلانا ہے، کم چلانا نہیں، اپنے آپ کو ہلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واتقوا، جب اتنی بات مکمل ہوئی، واتقوا، پیروی کرو اہل مکہ عمل کرنے کے ساتھ جو اس کتاب میں ہے، اس پر، اس میں عمل کرنے کے ساتھ، واتقوا، اور بچو، کیا، بچو کس سے، الکفر، شارح نے یہاں مفعول محذوف نکالا کیونکہ اتقوا فعل فاعل ہے، تو کس سے بچیں، سوال نہیں پیدا ہوتا، تو دیکھو ہر کوئی ترجمہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، اس کو نکالو محذوفات، کیا بات مکمل ہو گئی ہے، بچو کس سے بچیں، وہ تو ذکر ہی نہیں ہے ظاہراً، وغیرہ قرآن میں تو ہر شے موجود ہے، اصول ہیں، موصوفات ہوتے ہیں، مقدرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری عبارت محذوف ہوتی ہے، پھر اس کی وضاحت مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ اب کس سے بچیں، واتقوا الکفر، شارح کہتے ہیں کہ یہاں کفر محذوف ہے، تو یعنی کفر سے بچو، کیونکہ مکہ والوں کو خطاب ہے نا، تو کفر سے بچو، لعلکم ترحمون، اس لیے کہ تم پہ رحم کیا جائے، بچنا بھی تمہارے فائدے کا ہے، تم بچ جاؤ گے جہنم سے بچ جاؤ گے، ادھر بھی رب کے کرم، وہاں بھی کرم ہوگی، ٹھیک ہے، تو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، فائدہ کس کا، بچنے والے کا، اور رب تو باغ ہے،
وہ تو کہہ رہا ہے بچو کتاب اتاری ہے، برکت والی اتاری ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، اس کی اتباع کرو، پھر کفر کیوں؟ ایمان رب پہ ہو، رب ہی کی مانی جائے، کس کی بات قسمت سے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے رب کو مانا ہے، لیکن رب کی مانتے نہیں، انہوں نے تو مانا نہیں نا، ہم مان کر بھی نہیں مانتے، ابا جی تو مانتے ہیں لیکن ابا جی کی نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم ماننے لگ جائیں نا، ہم ماننے لگ جائیں نا، تو یہ ہمارے قریب بیٹھے والے بھی ماننے لگ جائیں، سمجھ آئی؟ اس میں بھی مسئلہ ہے، تو ہمارا ماننا بھی مشکل ہوتا ہے، تاکہ تم پہ کیا کیا جائے؟ دیکھو آگے اللہ پاک نے پھر کدھر توجہ دلائی ہے، اتنے فرما دیتا بچو کفر سے، لازم نہیں ہے، لازم ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے؟ تم پہ رحم کیا جائے، ادھر نہیں اللہ کی بات مان کے آ رہے، تو یہ رحم کا لالچ ہی جو ہے نا ذہن میں رکھ کے آ جائے کہ میں ایسے کروں گا تو رب کے کرم ہو جائیں گے، فضل ہو جائیں، وہ تو ہونے ہیں، لیکن آگے مالک جو ہے نا قرآن پاک کے اندر گائے بگائے ترغیب دلاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شوق دلاتا ہے، اس سے بچو گے یہ دوں گا، 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 لالچ میں آ کے عمل کر لے، نہیں تو پھر سزا دوں گا، ڈر کی آ جائے، کیا کرنی؟ اور میرے آقا دنیا دونوں صفتیں ہیں، حضور بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، قرآن بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، جنت کی خوشخبری بھی دلاتا ہے سناتا ہے، اور جنت سے ڈراتا بھی ہے، تاکہ اس کے لالچ میں آ کے اللہ کی اطاعت کر لے، ڈر کر جہنم سے رب کی اطاعت کر لے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی آگے نکل کر رب کے لیے ہی کر کے آگے جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں اسلوب ہے اور قرآن پاک میں موجود ہیں، سمجھ آ گئی اس کی؟ لعلکم، ہاں اب یہاں لعلکم کو ہم وہ ترجی کے معنی میں تو نہیں لے کے جائیں گے نا، تو ہم کہیں گے ترجی ہے تو شاید کر کے اللہ کی طرف کریں گے، تو سمجھ بھی آتی ہے، پھر مفسرین کرام کو پڑھنا پڑتا ہے تاکہ تم پہ، تو پچھلے کرام سے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جب یہ کریں گے جو قرآن میں موجود ہے اس کی اتباع کریں گے، کفر سے بچیں گے، ایمان رکھیں گے، ایمان والے ہوں گے، اللہ کی حکم کی تعمیر ہوگی، تو پھر رحم نہیں ہوگا، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یہ کرو گے تو رحم کیا جائے گا نا، تو جب کام رحم والا نہیں کرنا تو رحم ہوگا، بھیڑیا بن جو تو رحم ہوتا ہے، نہیں بندے بنو تو رحم ہوگا نا۔ پھر آگے فرمایا ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا انا كنا عن دراستهم لغافلين، تو جب یہ کہا نا تو شارع نے اس سے پہلے انزلناہ لی اللہ، یہ جو جملہ ہے اسے محذوف نکالا، اور شارع نے بتایا کہ یہاں بھی فعل محذوف ہے، کیا پیچھے تھا واضح یہ کتاب ہم نے اتاری، ایسا ہی ہے نا، یہ قرآن ہم نے اتارا، تو اب آگے تھا کہ تم کہو، تم یہ تھا تم کہو، لیکن شارع نے یہاں انزلنا ہو نکالا کہ یہاں فعل محذوف ہے کہ ہم نے اس کو اتارا، برکت والی ہے، پیروی کرو، اور ہم نے اس کو اتارا اللہ، اور شارع نے یہاں ذکر کیا کہ ان کے بعد لا بھی محذوف ہے، یعنی لا تقولو ہے کہ یہ ہم نے قرآن برکت والا اتارا، تو اس اتارا تاکہ تم نہ کہو، یہ کہ تم نہ کہو کہ دو گروہوں پر کتاب اتاری گئی، من قبلنا ہم سے پہلے، کیا یہ کہ تم ایسا نہ کہو کہ کتاب اتاری گئی دو گروہوں پر، یہود و نصارہ پر، من قبلنا ہم سے پہلے، اور اگر لا نہ نکالا جائے تو یہ ہے کہ یہ تم کہو کہ کتاب دو گروہوں پر اتاری گئی، اس پر وہ دو گروہ کیے ہیں، الیہود والنصارہ، وہ یہود اور نصارہ، من قبل ہم سے پہلے۔ اب یہ کہنے کے بعد آگے تھا ان، تو کہا ان مخففتن، اب یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ یا ان شرطیاں نہیں ہیں، ان نافیہ نہیں ہے، بلکہ ان مخففہ ہے، اور وہ اسم و محذوف، مخففہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے ان کر لیا، شد کی بجائے کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا،
تو اب اسے ہلکا کر لیا گیا. کیا کر لیا گیا؟ تو مخففۃ اس میں مفعول ہے، تخفیف کر دی گئی، ہلکا کر دیا گیا. جیسے آپ پہ تخفیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تخفیف، سوٹی بھی نہیں لگتی. مخففہ تن تو یہ تخفیف ہی ہے نا. جب سوٹی لگے تشدید ہو جائے گی، تشدید میں بھی زیادہ شدت نہیں ہوگی. لیکن سوٹی جانوروں کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سمجھداروں کے لیے سوٹی ہوتی ہے نہیں. بس نہ سمجھے تو کس میں کھوٹی ہوتی ہے، بندہ کیا کرے. وَإِن مُخَفَّفَةٌ، ان مخففہ ہے، دیکھو نا، اور اسمہا محذوفن، اور اس کا اسم محذوف ہے. جب ان مخففہ ان ہے کہ نہ پھر مشبہ بالفعل ہے تو اسم بھی ہوگا، خبر بھی، تو اسم تو ہوتا ہے منصوب. اسم کہاں ہے؟ ان مخففہ ہے، اصل میں انا تھا، اور اس کا اسم محذوفن، بتایا نا محذوف ہوتی ہیں، دور کر دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ای انا، شارع نے نکال دیا. کہا انا، اصل یہ تھا انا، اور انا سے ان بنا ہے. ان کننا، بے شک ہم، بے شک ہم تھے، عن دراستہم، ان کے دراسہ سے. اب دراسہ کا مطلب شارع نے قرات کیا. کیا کیا؟ قراءتہم، یعنی ہم ان کے پڑھنے سے لغافلین، ضرور غافل تھے. کیا تھے؟ وہ تو یہ کہہ دیا کہ تم کہو کہ وہ بس 2 گروہوں پر اتری تھی، اور ہم ان کے پڑھنے سے تو غافل تھے. ہم تو، یا تم یہ کہو کہ ہم پہ اتارا اس کو کہ لا تقولو، کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ 2 گروہوں پر اتاری گئی، جو ہم سے پہلے، ہم تو اس کے پڑھنے سے غافل تھے. ہم تو کیا مطلب اس کے پڑھنے سے غافل تھے؟ قال عدم معرفتنا لہا، کیونکہ ہمیں تو اس کی تو معرفت ہی نہیں. سیدھا ہی بہانا نہیں کہتے سانتے، وہ دی سمجھ ہی نہیں آئی، وہ تو ایک خاص زبان جائی سی. ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا گان صاحب؟ تو ادھر سمجھایا جا رہا ہے، تو بعد میں نہیں، وہ تو خاص زبان میں تھی. تو اللہ پاک فرماتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لعدمی معرفتنا لہا، شارع یہ نکالتے ہیں کس سے غافل تھے پڑھنے سے؟ وہ جو ان کے ساتھ تھیں تو ہم ان کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے. تو لعدمی معرفتنا لہا، اس کی تو ہمیں معرفت ہی نہیں تھی. اس کی کیوں؟ اذ لیست بلغتنا، اس لیے کہ ہماری لغت میں نہیں تھی، نہیں ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے. تو او تقولو، یا تم کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ضرور ان میں سے زیادہ ہم رہنمائی پانے والے ہوتے، ہدایت پہ ہوتے، ہدایت پانے والے ہوتے. لجودتی اذہاننا، اپنے اذہان کے جید ہونے کی وجہ سے، ساڈے ذہن ہے جید اعلیٰ. ٹھیک ہے، تو یا تم یہ کہتے کہ اگر ہم پہ اتاری جاتی کتاب تو پھر ہم زیادہ ان سے راہ پانے والے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ساڑھے ذہن بڑے اعلیٰ نے، عمدہ نے. لجودتی اذہاننا، شاعر نے یہ عبارت نکالی. کیسے حل کریں گے آپ اس کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ تحقیق تمہارے پاس تو واضح بیان آ چکا. کیا گیا؟ واضح دلیل آئی، بینہ آیا، یعنی بیان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تو بیان آ چکا ہے، وضاحت آ چکی ہے. ہدن، اور ہدایت، اور رحمت، یہ تو آ گئی ہے، بہانا چلے گا. اللہ پاک بیان آ گیا، وضاحت آ گئی، ہدایت آ گئی، رحمت آ گئی تمہارے پاس. لمن تبعہ، اس کے لیے جس نے اس کی اتباع کی. اب اس کے لیے ہدایت، رحمت، جس نے اس کی. تو اللہ پاک نے فرمایا، شارع نے آگے سے نکالا، لمن تبعہ، اس کے لیے ہدایت، اس کے لیے رحمت، جس نے اس ہدایت کی اتباع کی ہے، جس نے اس کی اتباع کی، رحمت کی اتباع کی. فمن اظلم، تو شارع کہتے ہیں یہاں من یہ نافیہ ہے، انکاریہ ہے. ٹھیک ہے، انکاریہ آتا پڑھیں گے آگے جا کے. لا احد اظلم، یہ معنی ہے کوئی، کون اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. ممن کذب بآیات اللہ، اس سے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا.
اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو، آیا کہ نہیں کذب بآیات اللہ وصدف، تو صدف کا معنی ایک سے زیادہ دفعہ چل گیا، روکنا ہوتا ہے، تو صدف عنہا، شاعر کہتے ہیں اعرض عنہا، اور آسان کر دیا، تو اس نے سے منہ پھیر لیا، جھٹلایا تو کیا کیا ہے، منہ پھیر لیا اللہ کی آیتوں سے۔ سنزل الذین یصدفون عن آیاتنا، عن قریب ہم بدلہ دیں گے جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ان کو، بات کدھر ہوئی، تو بدلہ کیا دیں گے، سوء العذاب، یہ مفعول بن رہا ہے، برا عذاب، اور شاعر کہتے ہیں اشد العذاب ای اشدہ، یعنی جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون، ہم اسے سخت عذاب دیں گے، کیا دیں گے، سوء العذاب ای اشدہ بما کانوا یصفون، وجہ کیا ہے، وجہ ہماری آیتوں سے منہ پھیرنا ہے، بعض سببیت کے لیے بھی آتا، یہ بھی ہو جائے گا، تو ہماری آیتوں سے ما مصدریہ آگے آئے گا، ہماری آیتوں سے منہ پھیرنے کی وجہ سے یہ انہیں سزا ملے گی، کیا ہوگی، آپ سمجھ آ رہی ہے، آپ کے لیے تو کوئی سزا نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سیدھا جنت میں جانا ہے، جو مرضی کریں، محنت کریں یا نہ کریں، ایسے ہی ہے نا کہ محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، ان تقولوا پہ بھی بات ہے، انما اس سے بھی بات ہے کہ یہ تورات میں انجیل میں بند کر دیا گیا ہے ان کا کہنا، رہا مصحف تو جن سے کتاب میں سے نہیں، یہ بھی آگے ایک گفتگو ہے، جاءکم پہ بھی گفتگو ہے، یعنی حاشیہ میں، اور حاشیہ کی طرف ہم نہیں گئے، صرف آج کوشش کی کہ اوپر سے گرامر تو ایسے تعلق بھی بتایا جائے، ساتھ اس ترجمہ، اور جو ادھر شارح نے وضاحت کی تھی اسی پہ اکتفا کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی اتنا بھی کافی ہے اور وافی ہے، ٹھیک ہے، اگر دل میں اتر جائے تو شافی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔